قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق رواه البخاری او کما قال۔ نبی سیدی پیاری اور مبارک ساتھ تے مل کے درود پاک پڑھسوں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و ثنا تو بعد اسٹیج تے تشریف فرما علماء سی وکال، قراء و حفاظ کرام، علاقے دے دور دراز تو قرب اور جوار تو تشریف فرما مؤسس بزرگوں اور مکرم نوجوان بھائیوں، دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سارے بزرگاں دا نوجواناں دا دعا واسطے تشریف فرما تھی۔ محترم بھائی عبدالرشید سیال اور محترم نظر حسین کشک دی وساطت نال بندہ احکر دی شرکت اور حاضری بانیان پروگرام دا جمی خرچ کردہ رزق حلال بخرس ایثار ثواب اس پروگرام کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا واسطے شرف قبولیت عطا فرماوے۔ دلاں دے راز اور نیتاں دے بندھ تو واقف و بے نیاز، جڑی دلی سکھ نال آس امید نال پروگرام سجایا گئے، اللہ تعالیٰ وہ آساں امیداں اپنی رحمت نال پورا کریں دے ہوئے۔ مرحوم و مغفور محمد ظفر حسین جنہ واسطے دعا دا پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر کو جنت دا باغ بناوے۔ انہاں دے ورثاء دا، اہل پردہ، اہل خانہ، پسران دا، سوگواران دا جمی خرچ کردہ رزق حلال اور آپ احباب دیاں دعائی اللہ تعالیٰ انہاں واسطے سامان بخشش بناوے۔ اساڑے توارے بھی گزر گئے کلمہ گو خاندان دیاں قبراں اللہ تعالیٰ روشن فرماوے۔ اسا تساں بھی ہی راہ دے مسافر ہیں، اللہ تعالیٰ اسا کو دعا کو بھی فکر آخرت اتے موت دی تیاری دی توفیق عطا فرمائے۔ ساؤنڈ والے بھائی کو گزارش ہے کہ ای کو بالکل ختم کر دیں، آواز سادی ڈبل ایک نہ ہوئے۔ اسیدان گرامی 27 پارہ قرآن پاک دا اور ان دا 7واں رکوع سورہ النجم رکوع 3 آیت نمبر 40 اور 41 کو تلاوت کرن دی سعادت نصیب تھی ہے۔ نال ہی صحیح بخاری دی مستند اور معتمد علیہ حدیث پاک مشکات المصابی جلد اول کتاب الجنائز صفحہ نمبر 144 تو حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بسم کائنات احمد مجتبی حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ و آلہ و اصحابہ وسلم دے فرمانے ذیشان کو بھی تلاوت کیتے اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ وچ عرض و دعا ہے کہ قرآن و سنت دی روشنی وچ میں کو صحیح معنی سبق سناون دے والا سنسارے کو اللہ تعالی مرتے ویلے تک قرآن و حدیث دے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اسیدان گرامی سیدنا ابو سعید الخدری سارے رضی اللہ تعالی عنہ نبی سیند نوکر غلام شاگرد مرید صحابی اتے حدیث پاک دے راوی ہیں۔ ابو سعید خدری فرمیدن قال رسول اللہ، اے گال اللہ دے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیئے، یعنی پاک نبی صحیح ارشاد فرمائے ایسا وودیت الجنازہ کہ جائیں ویلے مسجد کو غسل کرا دیتا میں دے، مرن والے کو جائیں ویلے کفن پوا دیتا میں دے، تجہیز تھی بیندیے، تکفین مکمل ہو بیندیے، جائیں ویلے مرن والے دا صحیبہ کرا کے وہ کو چار پائی کھٹڑے پھٹے دوتے سما دیتا میں دے، فاحتملہ الرجال جائیں ویلے وقت آندے اندے جنازے کو چاون دا اور کھٹڑے کو موڑھا دے دا، کھٹڑے کو موڑھے دے دا، فاحتملہ الرجال جائیں ویلے اندی چار پائی کو اندے منجے تے کھٹڑے کو اہل ایمان چیندن اپنے موڑھے تے رکھیں دن تے چاہ کے اندی جھوک آلے پاسے روانہ تھی دن۔ حضور فرمائے ان کانت صالحہ، اگر مرن والا ہے نیکو کار، رب رسول دا یار دین دا وفادار، اگر مرن والا رب رسول منائی ویندے زندگی دین دے مطابق نہیں بھائی ویندے سمل آخرت دا چاہی ویندے، ایہو چھیا بندہ جب میرے لوگے دے مونڈے ہوتے آندے وہ چاون والے نال علیندہ ہی ہے کلام ہی کرے۔ سبحان اللہ۔ این یا کو صالحہ مرن والا ہوئے، صالح ہوئے، نیکو کار ہوئے اور رب رسول دا یار ہوئے، دین دا وفادار ہوئے، شریعت دا تابع فرما بردار ہوئے، ان کو چاہے والے مارکا مونٹھا لیندن فل چاہ کے اندے جنازے تے چار پئی تے کھٹلے کو روانہ تھیندن، وہ چمن والا مونٹھے دے بنجن والا علیندے اور چاون والے نال کلام کریں دے گالت وہاں مسجد تے جنازہ علویں دے قدمونی مالکہ مبارے تا تھی بو کچھ قدم تا بدھائی جلو کچھ دکھے تا تھی بو بھلا سوست کیوں پائے گئے ہو اویسل کیوں ودے کریں دے قدمونی میں کو مقدم کرو حق کے تقدیم دو جلدی کرو ابادے قدم چاہو میں کو جلدی پہنچاؤ سوچن دی گال ہے جرا کل تک موت دا نا چاہے ہاں خبرہ بہندا پکڑو پانی تھی بہندا کل تک موت دا نا آوے ہاں کترا دا آج رہ دا ہی نہیں خود ودا دے قدمونی جلدی کرو ابالے تھی وہ میں کو جلدی جو پہنچاؤ حالانکہ اما دا روات آس پیا حلیں دے باپے جا آہی تے تھاڑی خال کو نمانا پیا کریں دے بھیڑی دا روات انج دھیری دا کرلات انج نہ پترے دے ٹھاس کریں دے نہ والدین دے بکاو احکڑے تھے ایچی تیاری تھی گئے ابالت ہے بدال میں دے قدمونی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ ما تل عبد المومن کہ چھے والے پکا ایمان والا دنیا تو فیدے ان دی لاش کو دیکھتے قبر آدھی مرحبا العبد المومن پکا ایمان والا کامل الایمان اکمل الایمان چھے والے بندہ پکا ایمان والا فوٹھی دے مردے کھٹلے تے آن دے ان دا کھٹلا کرب قبر دے قریب میں دے ان دی لاش کو دیکھتے قبر آدھی مرحبا جی آیا نو سات بسم اللہ آمین سجان دا کھی دھرم مرحبا اے کنتا احبا من یمشی اللہ ظاہری معلوم دیا مرن والا اگر بندے دا پتر ہوئے تو لاش کو دیکھتے قبر بھی تھر دی قبر وال سیرے آدھی جملے علی دیئے کنتا احبا من یمشی اللہ ظاہری کہ آمن والیا ابالا چل دیا تو او ہمیں پردہ ہمیں میری کانڈتے پردہ ہمیرا سینہ سجنہ آنا سبحان اللہ بولو تو سبحان معلوم تھیا مرن والا اگر نیکو کار ہوئے
رب رسول دا یار تے دین دا تابعدار این ہو چاہندی زیارت واسطے قبر بھی ٹھر دی قبر بھی آدھی مرحبا جی آیا نو سات بسم اللہ ویلکم خوش آمدید ہوے پکا ایمان والا کون لیسوں کیسوں نا جنی ہنال کی تھیں تے سیال کی تھیں دوپہر کی تھیں ادھیرات کی تھیں پوہ کی تھیں تے ہار کی تھیں یہ لیسوں نہیں چاہیے دا بندہ ہوئے بندے دا پتر ہوئے پکا کامل اور ایمان ہوئے اور پکے ایمان دی نشانیاں ہندو جڑا کم رب رسول سمے لائے بندہ کھناوے نا جتھوں ہٹ کے خدا رسول بندہ جھاتی پاوے نا یہ قدر کامل الایمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اور کامل الایمان کہہ کو آدن ایمان جے پکا کہہ کو آدن مخلص سے کھرا کہہ کو آدن جنہ نشانہ ہندو جیڑا کم رب رسول سمے لائے بندہ کو چکاوے نا جتھوں ہٹ کے خدا رسول بندہ چھاتی پاوے سمجھ کے نے پکا ایمان والا ہے تے جیڑا رڑدی گڑدی سارا رلاوے اپنے بڑھایا بھیڑ بھجایا حق